آزاد کشمیر کی جو سیاسی جماعتیں یہاں پہ موجود ہیں، لیکن ہم نے یہاں پہ اس کو تھوڑا یونیک بنانے کے لیے ہم نے بالکل اس کنسیپٹ کو ہی چینج کیا. ہم نے کہا جی کہ یہاں پہ ہم کسی بھی پارٹی کے حوالے سے نمائندگی نہیں کریں گے، بلکہ ہم ایک کشمیری صرف اور صرف جو ہے نا اوورسیز کشمیری اور جو کشمیری قومیت کے حوالے سے جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں، چاہے وہ آزاد کشمیر سے ہیں، مقبوضہ کشمیر سے ہیں یا گلگت بلتستان سے ہیں، وہ تمام لوگ. اور ہم نے بیسیکلی ایک برج قائم کرنے کی کوشش کی ہے تمام کشمیریوں میں، چونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ہمارے کشمیری مختلف سیاسی جماعتوں میں، مختلف سیاسی نظریوں میں بٹے ہوئے ہیں. تو ہم نے یہ ٹرائی کی، ہم نے یہ کوشش کی، ہمارے ساتھی ساتھ اس میں بڑی دن رات ہماری محنت شامل ہے اس میں. تو ہم نے یہ ٹرائی کی کہ ہم ایک برج قائم کریں اور اس کو ایک یکجہتی، اسی لیے ہم نے اسے کشمیر یکجہتی کار ریلی کے حوالے سے اس کو نام بھی اس طرح کا دیا، تاکہ اور پھر اس کو دو بنیادی اس پہ رکھا کہ ہمارا تاکہ دیکھیں منیمم، چونکہ نظریات تو مختلف ہیں، ذرا کچھ علاق قیامی ہیں، کچھ خود مختاری کے ہیں کچھ، تو ہم نے کہا جی کہ منیمم کون سا ایجنڈا ہے جس پہ تمام کشمیری اکٹھے ہو سکتے ہیں. تو اس میں ہم نے دو پوائنٹ پہ، میرے باقی ساتھی بھی ظاہر بھی اس کو ایکسپلین کریں گے، لیکن ہم نے 2 پوائنٹ اس پہ رکھے. ایک یہ تھا کہ جو گزشتہ 1 سال سے مقبوضہ کشمیر میں جو کرفیو کی صورتحال ہے اور ہمارے بھائی بہن وہاں پہ کرفیو کی جو زندگی گزار رہے ہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی. اور پھر دوسرا یہ تھا کہ 72 ایئر سے ہمارا جو مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ میں موجود ہے اور قراردادوں کی صورت میں موجود ہے، اور ابھی تک ہمیں وہاں پہ رائے شماری کا حق نہیں ملا. تو ہم دنیا کی جو تمام اقوام متحدہ ہے یا انسانی حقوق کی تنظیمیں، ان کے سامنے ہم یہ رکھنا چاہ رہے تھے اور ایک نئے انداز سے رکھنا چاہ رہے تھے. تو یہ بیسکلی اس ریلی کا کنسیپٹ تھا. آپ سے ڈسٹریکشنز ہو رہی ہیں میرے دوسرے فون پہ، سو پلیز ڈونٹ کال می آن دا ڈیورنگ پروگرام. جی میں زمان صاحب کی بات کو بالکل سیکنڈ کرتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو شاہ محمود قریشی صاحب نے جو انکشاف کیا ہے، میں یقین کریں کہ یہ ہم کشمیریوں کے لیے کہ ہمارے ساتھ مذاق کیا ہو رہا ہے، یہ کس طرح کا ہم سے مذاق ہو رہا ہے کہ اور ان لوگوں کے دعوے دیکھیں آپ، یہ کس طرح کے بیٹھ کے دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. اور آج شاہ صاحب نے اگر یہ جو شاہ محمود قریشی نے جو انکشاف کیا ہے کہ لفظ کے کا استعمال، یعنی کشمیر کا استعمال، نام لینا وہ اگر اپنی وہ سمجھتے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یقین جو لوگ کہتے ہیں نا، تو یہ ہم کشمیریوں کو بھیڑ بکریاں ہی سمجھتے ہیں. یہ انہوں نے کشمیر کو، اور میں آپ کو کہوں کہ یہ گلگت بلتستان کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے یہاں پہ، تو میں یہاں پہ ظاہر ہے میں ایک پارٹی سے بھی میرا ایک تعلق ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ بینگ اے کشمیری، کسی بھی قسم کی اگر کوئی تقسیم کشمیر کی بات ہوگی تو یقین کریں کہ پوری دنیا میں موجود کشمیری اور جو کشمیر کے اندر کشمیری موجود ہیں، وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں گے، اور کسی بھی طرح کی کوئی تقسیم کشمیر کی کوئی بھی سازش، چاہے وہ انڈیا کرے، چاہے وہ پاکستان کرے، چاہے وہ کوئی اور کرے، وہ ہم کشمیریوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. کیونکہ ہم نے پچھلے 70 سالوں میں اتنی بڑی قربانیاں ہم لوگ دے چکے ہیں، اور آج کیا وہ قربانیاں کس لیے تھیں؟ آج ہمیں اقوام متحدہ کی ریزولوشنز کے مطابق حق خود ارادیت ہم کشمیریوں کا بنیادی حق ہے، اور ہم اپنی قسمت کا فیصلہ کریں گے، ہم اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو بیٹھ کے اس میں اپنے کمروں میں بیٹھ کے ہم کشمیریوں کے مستقبل کا فیصلہ کریں؟ ہم یہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی تقسیم کشمیر کی سازش ہم کشمیریوں کے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے. اور ہم اس میں وہ جہاں بھی جدھر بھی ہم یہاں پہ اوورسیز کشمیری ہیں. اس سے پہلے بھی جب نواز شریف کے دور میں اس طرح کی کوئی ٹاسک فورس بنی تھی سرتاج عزیز کی قیادت میں، تو ہم نے یہاں پہ تمام پارٹیوں نے یہاں پہ مل کے ہم نے پاکستان ہائی کمیشن سے جا کے ان سے شدید قسم کا ہم نے وہاں پہ احتجاج کیا تھا. اور اب بھی انشاءاللہ ہم اس طرح کی جو بھی کوئی چیز سامنے آئے گی، ہم اس کو جو ہے نا وہ کسی بھی طور پہ کشمیری جہاں پہ قبول نہیں کریں گے. اور پھر یہاں پہ میں تھوڑا سا ذکر کروں کہ یہ گلگت بلتستان کے حوالے سے چونکہ اس وقت برننگ ایشو ہے، تو معاہدہ کراچی اس وقت بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے. وہ واحد ہمارے پاس ڈاکومنٹ ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ جو گلگت بلتستان ہے وہ کشمیر کا حصہ ہے. اگر وہ کشمیر کا حصہ نہیں ہوتا تو اس وقت یہ اس معاہدے کی ضرورت ہی کیوں پڑتی؟ وہ ڈائریکٹ گلگت اور بلتستان کو اپنا حصہ ڈکلیئر کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ اٹ مینس کہ وہ کشمیر کا حصہ تھا، تب اس معاہدے کی ضرورت پڑی تھی حکومت پاکستان کو. تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں، جسٹیفیکیشن دی جا رہی ہے جناب کہ ہم آپ کے ہمدرد ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ شاہ جی یہ میں سمجھتا ہوں یہ قمر صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے، اور خورشید صاحب نے بھی بات کی ہے.
اس وقت ہم جو کشمیر اور خاص کر کے ہم آزاد کشمیر کی بات کریں تو اس وقت آزاد کشمیر میں لیڈر جس کو کہتے ہیں صحیح معنوں میں وہ کوئی ہے ہی نہیں ہے جو کہ ہمیں کشمیریوں کو ایز اے قوم کہیں پہ پریزنٹ کر سکے. یہ میں آپ کو مطلب میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں. بہت سے لوگوں کو میری یہ بات شاید بہت بری لگے گی اور باتیں بھی ہوں گی, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ یہ سارے یہ نا یہ اپنی نوکری بچانے کے چکر میں یہ غلام ہیں, یہ غلاموں کے غلام ہیں. یہ کوئی کیا کہتے ہیں وہ مارگلا ہے, کوئی جناب بنی گالا. رائیونڈ کا غلام ہے, بنی گالا ہے ساری, جو رائیونڈ کا غلام ہے اور کوئی کیا یہ کشمیریوں کی یہ قیادت کریں گے جن کو جو ہے نا وہ اپنی کرسی کے پیچھے جو ہے نا وہ اپنے نظریات بدلتے دیکھا ہے. یہ عتیق خان صاحب کی بات ہوئی ہے تو میں یہ نقشے کی بات ہوئی تھی لاسٹ ٹائم جب, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم عمران خان کے بڑے مشکور ہیں کہ اس نے کشمیر کو ہمارا جو ہے نا وہ اپنے حصے میں شامل کیا. میں حیران ہوں کہ وہ بھول گیا کہ یہ ابھی جو زمان صاحب نے بات کی تھی تو 257 آئین ان کا کیا کہتا ہے, پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے, اور ہمارا جو ہے نا وہ دو وقت کا وزیر اعظم, 2 دفعہ کا وزیر اعظم کیا دے رہا ہے کہ ہم بڑے شکر گزار ہیں عمران خان کے کہ اس نے ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ کر دیا. یہ ہمارے کشمیریوں کی حالت ہے. اور دوسرے جن کا ذکر یہ کیا جناب راجہ فاروق ادر صاحب کا آج کا بیان دیکھیں, انہوں نے کہا ہے جی کہ جب گلگت اور بلتستان کے لوگ چاہ رہے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں, یہ ہمارا وزیر اعظم ہے اور یہ باتیں کر رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کشمیریوں کو یہ میں شاہ صاحب پوری دنیا سے میں اگر آپ کا پروگرام چونکہ دیکھا جاتا ہے پوری دنیا میں تو میں یہ پوری دنیا میں جو ہمارے کشمیری نوجوان اس وقت ہیں اور خاص کر کے آپ جیسے متحرک لوگ ہیں, خورشید صاحب جیسے لوگ ہیں, قمر صاحب سے اور جتنے بھی لوگ ہیں, میں سب سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں جاگ جانا چاہیے. ایز اے کشمیری قوم ہمیں جاگ جانا چاہیے. ہم کسی بھی اس سے تعلق رکھتے ہوں, ہمیں جو اقوام متحدہ میں جو ہمارا کیس موجود ہے وہ ہمارا جو بنیادی ہمارے پاس رائٹ ہے, رائٹ آف ڈٹرمینیشن, سیلف ڈٹرمینیشن کا جو رائٹ ہے, ہمیں صرف اس کو لے کے چلنا چاہیے. اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ بھائی ہم نے کیا کرنا ہے. وہ بات کی بات ہے, وہ بہت بات کی بات ہے. پہلے ہم نے اپنے تشخص کو بچانا ہے, ہم نے اپنی کشمیریت کو بچانا ہے, اور پھر ہم اگر ان کی طرف دیکھتے رہیں گے, یہ تو اپنی کرسی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں سر, ان کو کیا لگے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. یہ کتنی میں آپ کو بتاؤں, یہ قمر صاحب کی اس بات سے میں یقین کریں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ہر روز ہماری بہنوں کے ساتھ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, اور یہاں پہ جناب ایک دن ایک وہی بات ہے, ہمیں اس سے بہت ہمدردی ہے. وہ جو بہن کے ساتھ ایسا ہوا ہے, پورا پاکستان کھڑا ہو گیا. کیا وہ ہماری بہنیں نہیں ہیں, کیا ان کے بچے نہیں ہیں, کیا ان کے وہاں ہمارے بزرگوں کے ساتھ نہیں ہے وہ کچھ ہو رہا ہے. تو ہم جناب یہاں پہ بیٹھ کے سیاست کریں. اور آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی آپ نے بات کی, یہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جناب میں کیا بندوق لے کے انڈیا پہ حملہ کر دوں. آج ان کا آپ ان کا دیکھیں, آج آپ ان کا وہ دیکھیں, تو یہ کر رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں پوائنٹ سکورنگ. ان کو یہ اپنی سیاست. آج شاہ محمود قریشی کو یاد آ گیا کہ کشمیر کا, تو تم جب پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں وزیر خارجہ تھے, تم نے تب کون سے تیر مار دیا تھا. آج جناب آ کے آپ بات کرتے ہیں, یہ سارے ڈرامے کر رہے ہیں سر. تو اس میں ہمارے کشمیریوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. سوری میں تھوڑے سے سخت الفاظ میرے اگر میں منہ سے کہتا آپ ہوں کے آج ناظرین آپ کو, نے بہت جو ہے نا نپے تلے الفاظ تھے, اور یہ ان کی ضرورت ہے, چونکہ ہمارے مذہب نے بھی, ہمارے جو ہے نا اخلاقیات نے بھی ہمیں کہا ہے جی کہ اللہ باغیرت ہے اور باغیرتوں کو پسند فرماتا ہے. خورشید الزمان صاحب میں صرف یہ ہے ہمارے سچے نوجوانوں کے جذبات. اس وقت کشمیریوں کو ایکتا کی ضرورت ہے, صرف it should serve us. What would you like to say for that? شاہ جی پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ایک منسٹر ہیں اس وقت, میر اکبر صاحب, سردار میر اکبر صاحب, انہوں نے پچھلے دنوں ایک بات کہی ہے, اور وہ بات یہ تھی کہ یہ جو بیرون ملک میں کشمیری ہمارے آباد ہیں وہاں پہ یہ برتن دھوتے ہیں اور یہ ہمارے بارے میں آ کے بات کرتے ہیں, تو وہ ان کو نہیں پتا کہ یہ سڑکیں جس پہ یہ آ کے چلتے ہیں تو یہ میں نے بنائی ہیں. یہ ان کا لہجہ ہے سر, یہ ان کا لہجہ ہے, یہ اس لہجے میں بات کرتے ہیں. اور ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ تمہارا ابھی جو آپ نے لفظ استعمال کیا ہے, یہ انہوں نے اپنے باپ کے پیسے سے یا اپنے باپ کی جاگیر سے نہیں بنائی ہوتی, یہ ہم عوام کے ٹیکسوں کے پیسے سے بنی ہوتی ہے. اور ہمیں ان رائٹس کو سمجھنا پڑے گا سر. ہمیں اپنے حق لینے کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے حقوق ہیں کیا. ہمیں عوام میں اویئرنیس دینی پڑے گی, ہمیں بتانا پڑے گا کہ اپنے حق لیا کیسے جاتا ہے. یہ لوگ یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے جن کا یہ لہجہ ہوتا ہے,
उनको फिर उसकी उन्हीं के उस लहजे से बात, लहजे के साथ बात करनी पड़ेगी, जो ये समझते हैं कि ये शायद उनके बाप की जागीर है और बाप की जागीर से उठा के हुआ वहां पे खर्च कर रहे। ये लोग वही आज अभी जो कमर साहब ने बात की है कि आजकल अभी देखे ना, ये वोट के चक्करों में कैसे 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 दर बदर जाके जनाब वो कभी किसी जगह तख्ती लगा दी, कभी किसी जगह पे तख्ती लगा दी, और वहां पे जनाब ये अपने अपने क्रेडिट लेने के चक्कर में होते हैं कि जनाब ये पिछले दिनों क्या हुआ आपको पता है, बलोच में ये तख्ती के चक्कर में कितना बिल्कुल बड़ा ऐसे वहां पे एक बंदे का भी वो हुआ है। तो ये मर्डर हम हो गया। लोगों को इसमें इसमें देखें, मरने वाला कौन था, आम आदमी था। तो इसमें इसका मतलब ये है कि अवेयरनेस हमें होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और ये लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं। तो ये शाह जी आपने मुझसे जो सवाल किया है कि नौजवानों का, तो मैं ये समझता हूँ कि नौजवानों को सबसे पहले ये चीजें समझनी चाहिए कि हमारे राइट्स हैं सर, ये लोग हमारे खादिम हैं, हम इनको वोट दे के असम्बलियों में भेजते हैं ताकि ये हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें, हमारी आवाज बने, हमारे मसाइल का हल करें। ये हमें इनको इसलिए नहीं असेंबली में भेजते हैं कि ये बड़ी बड़ी मर्सिडीज में बड़ी बड़ी गाड़ियों में हमारे पास से गुजरे। और पिछले दिनों एक लतीफा था कि शू करके गुजरे और हमारे हमारे जो कपड़ों पे जो है ना धूल पड़े इनके गुजर जाने से, और फिर हम ये कि किस वक्त इनके गले में हम हार डालें। तो ये हमें अपनी जो है ना वो चेंज करनी पड़ेगी, और हमें हमें संजीदगी के साथ ये सोचना पड़ेगा कि हमारे मसाइल का हल किस तरह है और किस तरह मुमकिन होता है कि हम अपने इन लोगों के साथ, ये जो हम असेंबली में जिनको भेजते हैं, और उनसे फिर बात करें, इनके साथ सवाल रखें कि भाई आपको 10 साल के लिए हमने इलेक्ट किया है, तो आपने अपने बताए ना, आप इन्हें 5 सालों के लिए इलेक्ट किया है, तो 5 सालों में आपने क्या कारकर्दगी दिखाई है, असेंबली में क्या किया आपने, उनसे पूछने वाला ही कोई नहीं है। हम उनको उनके वो उनके चक्कर में कि उनके आगे के इसके गले में हार कौन डालेगा, इसको आगे ये इसने इस्लाम किससे किया है, हम जब ये हमारी ज़हनियत होगी तो ये तो और इनके तो कहीं और ही नखरे होंगे कि यार पता नहीं हमने क्या कर दिया है। तो ये आंसरेबल होने चाहिए सर, और ये नौजवानों को इसमें जो है ना वो किरदार अदा करना